والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین اور مجھے SBI TV چینل پر سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس بیان کا موضوع ہے شان حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، ہم پہ کر کرم داتا کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ برم۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 977واں عرس مبارک جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے، جس کی کل آخری بڑی محفل پاک جو ہے وہ منعقد ہوگی، اور جو آپ کے دربار لاہور شریف سے براہ راست پوری دنیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو SBI TV چینل سے حضور داتا صاحب کے متعلق چند گزارشات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے اندر سن 400 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں۔ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے ماموں جان افغانستان کے اندر تاج الاولیاء تھے، میرے والد اولیاء اللہ، میری والدہ اولیاء اللہ، یعنی حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا پورا خاندان جو تھا وہ اولیاء اللہ کا خاندان تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی بن عثمان، والد کا نام عثمان، کنیت ابو الحسن، گنج، القابات
حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور داتا صاحب افغانستان کے اندر پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم افغانستان سے حاصل کی، پھر آپ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آذربائیجان، ایران، عراق، شام یعنی جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کا سفر کیا، اور پھر آپ عالموں کے شہنشاہ، عالموں کے امام جو تھے وہ بن گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ علم کی تلاش کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش شروع کر دی، اور آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام تھے، ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا تے رول مرسیں وچ راہ دے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت جو ہے وہ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ آپ ملک شام کے اندر دمشق کے ایک شہر کے جنگل بیابان کے اندر جلوہ افروز تھے۔ آپ 60 سال دنیا سے علیحدہ ہو گئے، دنیا آپ کو بھول گئی کہ آپ زندہ ہیں یا دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ آپ صوفیاء کی رسوم سے سخت متنفر تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اپنے سفر کے واقعات میں ایک بات یہ سناتے ہیں کہ ایک بار میں زیارت کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف کے اندر باب بنی شیبہ سے، یہ کشف المحجوب کے الفاظ ہیں، باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں دوڑ کر آگے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ شخصیت جو تھی، بوڑھے بابا جی جو تھے، ان کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزرگ کون ہیں جن کی اتنی شان اور مقام ہے کہ آپ نے ان کو اپنی گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی خیال سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، ابھی میں نے یہ سوال نہیں کیا، دل کے اندر یہ بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی حجویری، یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تمہارے دیار کے رہنے والے، تمہارے علاقے کے رہنے والے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے یہ اندازہ کیا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے ان کے بھٹکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انفیو، تمہیں مبارک ہو کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہو، اور ان کا حضوری مقام یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، حضور کی کچہری میں حاضر ہونا بڑی سعادت مندی ہے روحانی طور پہ، لیکن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا رکھا ہو ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں بیت الجن دمشق کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے باہر جنات کا پہرا ہے اور اندر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس غار کے اندر میرے مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ چلا کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، مرشد پاک نے مجھے حکم دیا کہ اے علی حجویری، ہندوستان کے شہر لاہور کے اندر ایک مبلغ اسلام کی ضرورت ہے۔ بیٹھے ملک شام میں ہوئے ہیں، نگاہ جو ہے وہ لاہور شہر پہ پڑ رہی ہے، اور فرما رہے ہیں لاہور شہر کو اس وقت ایک مبلغ اسلام کی ضرورت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے وہ جب دیکھتا ہے
تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب وہ نیچے دیکھتے ہیں اولیاء اللہ تو تحت الثری تک نظر جاتی ہے، جب اوپر دیکھتے ہیں تو عرش اولا تک نظر جاتی ہے۔ اسی طرح دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب تا حد جہاں جو ہے وہ ان کی نظر جاتی ہے۔ اس بات کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ قصیدہ غوثیہ کے اندر شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلات علی حکم اتصالی، کہ پوری دنیا اور پوری دنیا کے جتنے شہر ہیں، اس کے اندر جتنے پہاڑ ہیں، جتنے دریا ہیں، یعنی پوری کائنات جو ہے میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہو۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ جب دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد پاک نے بیت الجن کے مقام پر بیٹھ کر فرمایا اے علی اجویری، اس وقت ہندوستان کے شہر لاہور کے اندر ایک مبلغ اسلام کی ضرورت ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کریں، حضور کے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو رائے راست پہ لائیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، جن کے مرید داتا گنج بخش علی اجویری ہوں ان کے مرشدوں کی کیا شان ہوگی، ان کے مرشد کا کیا مقام ہوگا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں ایک بار اپنے مرشد کے ساتھ بارش کے اندر چل رہا تھا، بارش میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کو اور میری جوتیوں کو کیچڑ لگا ہوا تھا، کیچڑ میں لت پت تھیں۔ جب میری نگاہ اپنے شیخ کامل پر پڑی تو میرے مرشد کی جوتیوں کو نہ ہی کیچڑ لگا ہوا تھا اور نہ ہی ان کے کپڑے جو تھے وہ گیلے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، میں نے عرض کی حضور میں بارش میں بھیگا ہوا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک اور آپ جو ہیں وہ خشک ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے دل کو دنیا کی ہرس اور طمع سے پاک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی غلاظت اور دنیا کے کیچڑ سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اے علی اجویری آپ لاہور چلے جائیں، لاہور میں ایک اللہ کے ولی کی ضرورت ہے۔ آپ مندل با مندل چلتے ہوئے لاہور شہر پہنچے۔ جس وقت آپ جس جگہ پر آپ کا مزار پر انوار ہے اس جگہ پہنچے، یہ دریائے راوی کا کنارہ تھا۔ جب آپ اس جگہ سے آگے تھوڑے چلے تو لاہور شہر شام ہو چکی تھی، لاہور شہر کے دروازے تھے، جیسے بھاٹی گیٹ ہے، شاہ عالمی گیٹ ہے، یہ مختلف دروازے تھے۔ اس وقت لاہور چھوٹا تھا، یہ دروازے شام کے وقت فصیل تھی نا جو شہر کی چار دیواری، یہ شام کے وقت دروازے بند ہو جاتے تھے۔ جب دروازے بند ہو گئے تو آپ نے ایک دروازے پہ کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے چوکیدار نے کہا کون ہے؟ آپ فرما سکتے تھے میں فرد الافراد ہوں، سید السادات ہوں، قطب الاقطاب ہوں، غوث الاغیاث ہوں، لیکن اللہ کے بندے عاجز ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں۔ اللہ اکبر جل۔ تو چوکیدار نے کہا کہ صبح دروازہ کھلے گا، صبح نماز فجر کے وقت دروازہ کھلے گا، اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ نے مصلی بچھایا اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب صبح کو دروازہ کھلا آپ لاہور شہر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے۔ میں نے کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے، علماء اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں نے کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے۔ ایک جنازہ آ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور یہ جنازہ سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کو اس وقت اپنے پیر و مرشد کی بات یاد آئی کہ میری نگاہ ابتدا پر تھی، میں نے حضور مرشد کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ حضور وہاں پہ میرا پیر بھائی میرا حسین زنجانی جو ہے وہ موجود ہیں، میرا حسین زنجانی موجود ہیں۔ تو مرشد نے فرمایا جاؤ تکرار نہ کرو اور جاؤ، لاہور میں تمہاری ضرورت ہے۔ مرشد کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ انتہا پہ ہوتی ہے، مرید جتنا بھی کامل ہو اس کی نگاہ ابتدا پہ ہوتی ہے، لیکن مرشد کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ انتہا پہ ہوتی ہے۔ حضور داتا صاحب
نے لاہور شہر کے اندر ڈیرا لگایا، سب سے پہلے حضور داتا صاحب نے مسجد بنائی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا فی الدنیا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت۔ مسند احمد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار عدالت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت کے اندر اس کے لیے محل تیار فرمائے گا، محل بنائے گا۔ یہ حدیث پاک ہیں۔ حضور داتا صاحب نے مسجد بنائی، اس وقت کے جتنے علماء تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کا محراب جو ہے نا، یہ خانہ کعبے کی طرف سیدھا نہیں ہے۔ آپ نے لاہور کے تمام علماء کو انوائٹ کیا، دعوت دی، بلایا۔ جب وہ آ گئے، آپ نماز کے لیے آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میری مسجد کا محراب جو ہے وہ صحیح نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ ٹیڑھا ہے، یہ سیدھا نہیں ہے، یہ ٹیڑھا ہے تھوڑا سا۔ تو آپ نے فرمایا محراب کی طرف دیکھو۔ جب مقتدیوں نے، علماء نے محراب کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مسجد کے محراب سے لے کر بیت اللہ شریف تک، خانہ کعبے تک تمام کے تمام حجابات جو تھے وہ اٹھا دیے، اور لوگوں نے آپ کی مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت کی، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ اور اس وقت لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ولیوں کے بھی امام ہیں، ولیوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آل اولاد کی شان ہے، آپ کے یہ آل اولاد کی یہ شان ہے۔ اور قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ تاج و تخت میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان، اور قلندر لاہوری نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے، سید حجویر مخدوم امم مرکد و پیر سنجر راہ حرم۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ آل اولاد ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے لاہور کے اندر جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے مسجد بنائی۔ اب آپ نے مسجد بنائی، مسجد مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ڈیرا لگاتے ہیں وہ مسجد اور خانقاہی نظام جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور شہر کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام رائے راجو تھا، اور اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے جادو کے زور پر، جادو کے بل بوتے پر لاہور شہر کے اندر جتنے لوگ تھے جنہوں نے بھینسیں اور گائیں رکھی ہوئی تھی، لاہور کے گوالے تھے، دودھ بیچنے والے تھے، ان سے دودھ لیتا تھا۔ اگر کوئی گوالا یعنی دودھ والا، گائے بھینس والا اسے دودھ پیش نہ کرتا تو وہ جادو کے ذریعے دودھ لے لیتا، یعنی اس کی گائے یا بھینس کے تھنوں سے پھر دودھ کی بجائے خون نکلتا۔ تو لوگ مجبور تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند پہ جلوہ افروز تھے۔ جس جگہ آپ کا مزار پر انوار ہے، ایک بڑھیا آپ کے قریب سے گزری۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہن ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ وہ عورت آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اتنا نورانی چہرہ، اتنے بڑے بزرگ۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے عرض کی حضور یہ دودھ ایک ادھر رائے راجو ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس میں دودھ لے کر جا رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ دودھ مجھے دے دو، آج دودھ ہمیں دے دو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کو دے دوں تو میری بھینس کے تھنوں سے پھر خون نکلے گا۔ آپ نے فرمایا تم اللہ پر یقین کرو، انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ دودھ ہوگا، یہ دودھ مجھے دے دو۔ وہ عورت آپ کو دودھ دے کر چلی گئی۔ جب واپس گئی گھر میں، اس نے دوسرے وقت اپنی بھینس سے دودھ نکالا تو دودھ پہلے سے بھی ڈبل نکلا۔ عورتوں کے اندر بات جو ہے وہ جلدی مشہور ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو اس عورت نے محلے کے اندر یہ بات مشہور کر دی، یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی، اور پھر
جتنے لوگ تھے وہ حضور کی بارگاہ میں دودھ پیش کرتے. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لیے دعائے خیر فرماتے. ادھر دوسری طرف رائے راجو جو تھا اس کا دودھ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس نے یہ حساب لگایا کہ میرا دودھ کہاں گیا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے, ایک مسلمان فقیر ہے, اس نے میرے رنگ میں بھنگ ڈالی ہے, اس نے میرا دودھ ختم کر دیا ہے. وہ مجھے دینے کی بجائے اب لوگ انہیں دودھ جا کر پیش کر رہے ہیں اور ان سے دعائیں لے رہے ہیں. وہ اپنے چیلوں کے ساتھ, اس کے ساتھ 140 اس وقت چیلے تھے, اور لوگ جتنے ہوتے ہیں دیکھنے والے وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے. وہ اپنے مقام سے اٹھا اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گیا. اس نے آ کر کہا کہ آپ مجھے کچھ دکھائیے یا میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ نے فرمایا ہم تو اللہ کے بندے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم ایسی باتیں نہیں کرتے, ایسے کام نہیں کرتے. اس نے کچھ اپنے منتر جو تھے وہ پڑھے, ان کے ذریعے کچھ دکھایا. حضور داتا صاحب نے جہاں پہ وہ گیا یہ باتیں سب کنٹرول کی. آخر اس نے کہا کہ اب میں ہوا میں اڑنے لگا ہوں, آپ مجھے نیچے اتاریے. وہ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ, نفی اس بات پڑھتا تھا. وہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ ہوا کے اندر پرواز کر گیا. آپ کے جوڑے مبارک پاس پڑے ہوئے تھے, کھڑامے مبارک. آپ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ اس کو نیچے لے کر آؤ, اور جوتے جا کر اس کے سر کے اوپر جو تھے وہ لگنے شروع ہو گئے. وہ فوراً حضور داتا صاحب کے قدموں میں آ گیا اور اس نے آ کر توبہ کی اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو خلافت بھی عطا کی, اور آج وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہیں, اور آپ کے مزار کے ساتھ ہی ان کی قبر انور ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی کرامت تھی کہ جس کے ذریعے وہ جو تھا مسلمان ہوا, اور پھر حضور داتا صاحب کے سلسلے میں داخل ہوا, اور پھر دین اسلام کا وہ مبلغ بنا. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نا تو میں حضرت سلطان العارفین حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جاتا, آپ کی قبر پہ جاتا, دعا کرتا اور چلا کرتا, اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل فرما دیتے. یعنی قبروں پہ جانا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. جن لوگوں کی تبلیغ سے ہندوستان کے اندر اسلام آیا ہے, ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا ہے, ان لوگوں نے بھی مزارات پہ حاضری دی ہے, اولیاء اللہ سے فیض لیا ہے. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں. دنیا کے اندر 4 ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جو اس طرح تصرف فرما رہی ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن 4 مشہور ہیں. اس سے بھی زیادہ اولیاء اللہ ہیں جو میں بات کرنے لگا ہوں, کہ جو دنیا سے جا کر زندوں کی طرح, جیسے زندہ سامنے یعنی عالم دنیا کے اندر علی ولی بیٹھ کر جو ہے وہ فیض دیتا ہے, اسی طرح فیض دے رہے ہیں قبر کے اندر بیٹھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہوتی ہے نا وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ کی جو قبریں ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے بڑے بڑے عظیم باغات ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھے مشکل پیش آتی میں سلطان العارفین حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم پیشوا ہے, آپ کی قبر مبارک پہ جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے سے میں دعا کرتا جا کر اور میری مشکل حل ہو جاتی. اور پھر جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ بغداد شریف سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تو شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم جیلانی نے ارشاد فرمایا, حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین چشتی, جب تمہارا گزر لاہور سے ہو, جب تم ہندوستان کے شہر لاہور سے گزرو تو ادھر ایک اللہ کے شیر حضرت سید علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرمائیں, ان کو سلام کر کے جانا, ان کی قبر پر سلام کر کے جانا آگے. اللہ اکبر جل شانہ. جب حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور شریف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے ولی کی قبر پہ نازل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ یہیں پہ ٹھہر گئے,
آج جو چلہ گاہ بنی ہوئی ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس جگہ پہ آپ نے مصلی بچھا لیا اور 40 دن جو تھا وہ چلہ کیا۔ 40 دن کے اندر آپ کے قلب پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ آپ وہ نوری خزانہ لے کر جب لاہور سے اجمیر شریف کی طرف چلنے لگے تو بے ساختہ آپ کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہستی ہیں جنہوں نے آگے اجمیر شریف جا کر، آگے ہندوستان جا کر 90 لاکھ ہندوؤں کو دارا اسلام کے اندر داخل کیا۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوتے تھے، اور جب مزار کے قریب آ جاتے تو پھر کونیوں کے بال اور ٹخنوں کے بال چل کر آگے آتے۔ آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء پوچھتے، لوگ پوچھتے کہ حضور آپ پاؤں کے بال کیوں چل کر آگے نہیں جا رہے؟ تو آپ فرماتے کہ آگے اللہ کے اتنے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پاؤں جو ہے وہ کسی فرشتے پہ آ جائے، کسی نورانی فرشتے پہ پڑ جائے، اس لیے میں کونیوں کے بال چل کر جو ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار آپ کی زیارت کے لیے آپ کے روضہ مبارک پہ آئے، آپ کے ساتھ مریدین تھے، پوری بس شرک پور شریف سے آئی۔ جب مزار شریف کے قریب پہنچے، تھوڑی دور تھے ابھی، آگے سے ایک نورانی صورت، سفید امامہ شریف باندھا ہوا، چادر لی ہوئی اور سفید کپڑے پہنے ہوئے، بڑا ہی نورانی چہرہ تھا۔ وہ جب آگے سے ملے تو آپ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر۔ پہلے ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک بات ایسے لکھی ہے کہ آپ نے مصافحہ کیا، آپ گلے ملے، اور پھر چند گھڑیاں آپ نے کچھ باتیں کی، زیارت کی، اور پھر مریدین سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں۔ تو مریدین نے عرض کی حضور یہ سامنے داتا صاحب کا مزار آ گیا ہے، یہ داتا صاحب کا دربار آ گیا ہے، سلام کیے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو سامنے بزرگ کھڑے ہوئے تھے یہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ایک روایت کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء، کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ دار الفنا سے دار البقاء کی طرف انتقال کر جاتے ہیں، یعنی یہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ ان کا جسم بن جاتی ہیں، اور ان کے جسم جو ہوتے ہیں ان کی روح بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہا تھا، آپ جب آپ کی مزار پر انوار سے اجمیر شریف کی طرف چلنے لگے تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس وقت برے صغیر کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی، جیسے آج پنجابی ہے، اردو ہے، اس وقت برے صغیر کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے دنیا کو فیض بخشنے والا۔ گنج بخش فیض عالم، اے پوری دنیا کو فیض پہنچانے والے، مظہر نور خدا، آپ خدا کے نور کا مظہر ہیں، خدا کے نور کا آپ کی ذات سے اظہار ہو رہا ہے۔ ناقصاں را پیر کامل، جتنے کائنات کے اندر ناقص پیر ہیں، ناقصاں را پیر کامل، آپ ان کے لیے کامل مرشد، کامل پیر کی حیثیت، کامل رہبر کی حیثیت رکھتے ہیں، کاملاں را رہنما۔ اور جتنے کامل ہیں جیسے سلطان الہند، عطائے رسول، نائب رسول، حضور خواجہ خواجگان، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندو کو دارا اسلام میں داخل کیا۔ آپ تو بڑے کامل تھے نا، آپ کاملوں کے لیے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کاملاں را رہنما، آپ کاملوں کو بھی راستہ دکھانے والے ہیں، کاملوں کو بھی منزل مقصود پہ پہنچانے والے ہیں، کاملوں کی بھی تربیت فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے آپ کے مزار پر حاضری دی۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی، انڈیا کا ایک پائلٹ جو تھا وہ پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے بڑے بم چلائے ہیں، کیا نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں دریائے راوی کا پل جو ہے وہ توڑ دوں، تو میں نے کوشش کی، کئی بم جو تھے اس پہ گرائے کہ لاہور کا رابطہ جو ہے باقی پنجاب سے کٹ جائے۔ تو اس نے کہا ایک سبز
رنگ کے کپڑوں والے بزرگ تھے، سبز رنگ کا امامہ تھا، سبز رنگ کا لباس تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ جب بم نیچے جاتا تھا میں ریڈار کے اندر، کمپیوٹر کے اندر دیکھ رہا ہوتا تھا کہ وہ بم کو ایسے پکڑ دے اور نیچے رکھتے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بم بھی جو تھا وہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1965 کی جنگ میں محدث اعظم سردار فیصل آبادی نے حاضری دی اور دیکھا کہ قبر جو ہے وہ خالی ہے۔ 3 دن تک قبر کے اندر آپ تشریف فرما نہیں ہیں۔ بعد میں عرض کی کہ حضور میں آیا تھا، آپ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی واگا بارڈر پہ لگائی ہوئی تھی۔ اولیاء اللہ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کا تصرف ہے، اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں دی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ رب العالمین اولیاء کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اور ملک پاکستان کے اندر تو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ کس شان کا ہے داتا تیرا یہ آستانہ، قدموں کو تیرے چومنے آتا ہے کل زمانہ۔ وہ بات میں عرض کرنے لگا تھا، وہ بات یہ ہے کہ ایسے 4 اولیاء اللہ ہیں جن کا تصرف ایسا ہے جیسے زندہ ہیں۔ وہ ایک ہیں حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ایک ہیں حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایک ہیں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک ہیں حضرت خواجہ پیر نذیر احمد غوث المعظم سرکار مڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ 4 اولیاء اللہ مشہور ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا کائنات پہ ایسے تصرف ہے۔ اس گجرات شہر کے اندر حضرت شاہ عبداللہ دریائی گنج بخش، حضور کامہ والی سچی سرکار، حضرت قبلہ پیر صوفی کرم الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حضور قبلہ پیر سید شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت میاں محمد پناہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اولیاء اللہ کا مرکز ہے گجرات شہر بھی، الحمدللہ یہ اولیاء اللہ کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، ہم پہ کر کرم داتا کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔